بسم الله الرحمن الرحيم انسانی زندگی کس نے شروع کی، کیوں شروع کی، کہاں ختم ہوتی ہے، کیا انجام ہے، یہ زمین آسمان کس نے بنائے ہیں، مجھے کس نے بنایا ہے، میں کیوں بنا ہوں، کیوں آیا ہوں، کیوں مر جاتا ہوں۔ یہ وہ سوال ہیں جس کا انسانی کمپیوٹر میں جواب کوئی نہیں، انسانی علم میں اس کا جواب کوئی نہیں۔ یہاں انسان کا علم خاموش، خود ڈھونڈنے لگے تو اور زیادہ خطا اور گمراہی میں گم ہو گئے، اندھیروں میں گم ہو۔ کمپیوٹر کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے اوپر جب اس سے کام لیا جاتا ہے تو وہ ایرر آ جاتا ہے، غلط کیلکولیشن ہوتی۔ تو انسان اپنے ذاتی علم کے لحاظ سے کتنا ہی پرواز کر جائے، یہ چند میں نے سوال اٹھائے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ کون ہے بنانے والا؟ کتنا ایک فطری سا سوال ہے، مجھے کس نے بنایا، یہ کیوں بنایا؟ میں کوئی پرچی لکھی ہے کہ میں نے پاکستان ایک پیدا کر، اب میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، چھوٹا آ رہا مگر وہ آئی کہ آئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں میرے بھائیوں جس کا جواب اللہ نبیوں کے راستے سے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، یہاں خاموش۔ پھر عقل پہ چلنے والوں نے کہا ہیہات ہیہات لما توعدون، نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہ آنا ہے اور جانا ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا، کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں، کوئی بنانے والا کوئی نہیں، لہذا موج کرو۔ یہ عقل کا جواب تھا، قرآن نے نقل کیا، 1400 سال پہلے نقل کیا۔ یہ کہنے والے آج بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھے، آئندہ بھی رہیں گے۔ اذا كنا عظاما نخر اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، یہ سارے آج کی باتیں ہیں۔ جو مر گئے انہیں کون اٹھائے گا؟ جو مٹی ہو گیا انہیں کون اٹھائے گا؟ جو آگ میں جل گیا، پانی میں بہہ گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، درندوں نے پھاڑ دیا، کون اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا؟ ان ساری چیزوں کو قرآن نے نقل کیا کہ یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے۔ تو یہاں پھر میرے اللہ کا کلام آتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کا کوئی مصنف، کوئی رائٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو کہنے لگا ہوں خطا سے پاک ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ ایک واحد کہنے والا ہے جو شروع کرتا ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے، لاؤ دکھاؤ اس میں کوئی کجی، کمی، خطا دکھاؤ، کدھر ہے، لاؤ۔ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ساری دنیا کے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ، ایک سطر لا کے اس جیسا کلام لے آؤ، نہیں۔ انہو لقول فصل، پھپا لگا ہوا ہے، فیصلہ کن، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ نہیں بدلتا، لا مبدل لکلمات، کوئی انہیں بدل بھی نہیں سکتا۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى،
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. کیا بولنے والا بول رہا. قرآن کا تعارف اللہ نے کرایا, زمین آسمان کو ہلا کے رکھ دی. ایک ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ آ رہا ہے تو کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا, کوئی نہیں دیکھے گا. میں کہتا ہوں وہ آ گیا. آپ نے میرا فیس امپریشن دیکھا, وہ آ گیا. تسی سارے ہی عہدے ویکھن لگ جاؤ, میں کھوتا کھلوتا وہ آ گیا, وہ آ گیا. لہجہ, اس کا چہرے کا فیس جو امپریشن, یہ سب کچھ آپ کو ادھر پھیر دے گا. تو عربی میں تنزیل کا یہی مطلب ہے, تنزیل. وہ آ رہا ہے, تنزیل ہوتا ہے اوپر سے اتارو, وہ آ رہا ہے. اتنی اس میں وہ ہیبت اللہ نے پیدا کی ہے, کیونکہ ہم تو عربی جانتے نہیں نا, اور اس سے ہمارا تعارف نہیں ہے, تو ہم بڑے محروم امت ہیں کہ ہم قرآن ہماری کتاب ہے, ہم قرآن کی ایک سطر سے نہ آشنا. سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا تو کیا رونا رہا. تو قرآن ایسا نغمہ ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کروڑوں دفعہ, کہ دل کے تاروں پہ صرف ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا اور وہ قرآن ہے بس. باقی یہ ساز ٹوٹ تو جائے گا, آواز نہیں پیدا ہوگی. یہاں صرف قرآن کا نغمہ, کیونکہ بنانے والے نے اسے بنایا اسی طرح ہے. میں آپ بنایا ہوں جو مرضی ہوتے چھیڑ لیں, بنانے والا اللہ, قرآن کا اتارنے والا اللہ, لہذا یہ وہاں سے فریکوینسی ملی ہوئی. وہ آ رہا ہے, سارے یہیں ہو گئے. او کون آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا. وہ کلام کو بھیج رہا ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان کو اٹھایا. کون ہے؟ الرحمن, بہت مہربان پیار کرنے والا ہے. جو کچھ اتار رہا ہے وہ بھی بہت پیارا ہے تم پر مہربانی کرنے کے لیے. علم کے بغیر تو انسان جانور ہے. علم سے مراد صرف روٹی کھانے کا علم نہیں, مقصد زندگی, ترتیب زندگی کے کو جانے بغیر تم میرے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ الرحمن کس نے اتارا؟ الرحمن کدھر ہے؟ علی العرش استوا, عرشوں پر استوا کیا. حکومت کیسی ہے؟ کیونکہ قانون کے پیچھے حکومت نہ ہو تو پاکستان کا حال بن جائے. ادھر قانون کے پیچھے حکومت ہے تو ذرا اشارہ توڑ کے بھی کھاؤ گے, رات 12 بجے بھی کھلوتے ہوں الو اتر کر. سڑک ویلی, بندہ کوئی نہیں, موٹر کوئی نہیں, موٹر سائیکل کوئی نہیں, چنگچی کوئی نہیں, تاں بھی کھلوتے ہو کہ پیچھے حکومت کی طاقت ہے. ہمارے ہاں حکومت کی طاقت کوئی نہیں تو قانون کا مذاق ہے. تو الرحمن تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا. الرحمن علی العرش استوى. حکومت کیسی ہے؟ یہ جس نے یہ قانون اتارا ہے اس کی طاقت کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آسمان اس کے, زمین اس کی. آسمان میں جو کچھ ہے اس کا, زمین میں جو کچھ ہے اس کا, زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سارا اسی ایک کا ہے. للہ ملک السماوات والارض رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. رب المشرقین ورب المغربین فلا اقسم برب المشارق والمغارب اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ان ساری آیات کا ایک خلاصہ ہے کہ بڑا زبردست شہنشاہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات. اتنے بڑے حکومت کو پھر چلاتا کیسے؟ اس کا علم وہ چلاتا کیسے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم زور سے بولو میری طرف مائک میں, یا آہستہ بولو کسی کے کان میں, یا دل کی دھڑکنوں سے بولو زبان کو بند کر کے.
تو اتنا طاقتور ہے کہ کائنات کے تمام انسانوں کی دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی آواز بھی سنتا ہے، بول بھی سنتا ہے، سرگوشی بھی سنتا ہے، پتے پر چلنے والی کیڑی کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، اور کالی رات میں کالے پہاڑ، کالے پتھر پر کالی چونٹی کے کالے ٹانگوں سے جو ایک لکیر پڑتی ہے عرشوں پہ بیٹھ کر، اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ یہ سارا سورہ طٰہٰ بتا رہا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ پہلے صفت آئی الرحمن۔ آپ کسی سسپینس پیدا کرنا چاہو نا تو نام پیچھے کر دو، صفات آگے کر دو، تو کون ہے بھائی وہ کون ہے بھائی، کون ہے، تو خالی صفتیں بولی جانا ہے، دست صحیح ہے کون؟ تو یہاں قرآن نے یہ طرز اختیار کیا ہے، تنزیل، وہ آیا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، زمین آسمان کا خالق اور مالک۔ کون ہے؟ نام نہیں بتایا۔ الرحمن، بڑا مہربان ہے۔ کون ہے؟ نہیں بتایا۔ علی العرش استوى، عرشوں پہ استوا ہے۔ کون ہے؟ پھر نام نہیں بتایا، بلکہ اس کی طاقت بتائی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ کون ہے؟ پھر اس کی صفت بتائی، نام نہیں بتایا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بولو، آہستہ بولو، تمہیں دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ شراب بیچو، شربت بیچو، تمہاری دیکھتا ہے، تمہاری سنتا ہے، پورا پیچھے کیلکولیٹر چل رہا ہے۔ جب حیرت انتہا کو پہنچ گئی تو اب کھا کر کے نام ہے، یار کوئی نام تا دس ہے کون؟ تو بایا اللہ، کہ وہ ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کوئی اور اس کی ٹکر کا، اس کے برابر کا، اس کے مقابلے کا نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کی ذات بے مثال ہے، اپنی ذات میں بے مثال ہے۔ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملل، اجود من سئل، اوسع من اعطى، الملك لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والعلی لا سمیع لہ، والغنی لا ظہیر لہ، کل شیء ہالک الا وجہ۔ یہ وہ شہنشاہ ذات میں، اپنی ذات، ابھی صرف ذات آ رہی، لا الہ الا ہو، یہ ذات کو بتایا۔ نام پھر اس ذات اپنی، وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ تصور سے بالا تر ہے، وہ نظر کی پہنچ سے دور، وہ خیال تصور کی پہنچ سے دور، وہ دوریوں میں اتنا دور، نہ خیال جائے نہ نظر جائے، اور قربتوں میں اتنا قریب کہ شہرت سے زیادہ قریب ہو جائے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ ان لوگوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں، مجھے ان کے قریب ہونے کے لیے وہاں جانا پڑے گا، پھر ان سے دور اور ان کے قریب۔ میرا آپ کا رب شہنشاہ ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ پہنچے، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ میری شہرت سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شہرت تجھ سے دور ہے، میں تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہوں، تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز بھی سنتا ہوں۔ کوئی اس جیسا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہ شراکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک ہے، وہ اپنی ذات میں بیوی سے، بچوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، مکان و زمان سے پاک ہے، ضعف کمزوری سے پاک ہے، کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، مرتا نہیں مارتا ہے، لیتا نہیں دیتا ہے، بناتا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ بننے سے پاک ہے، اس کا کوئی خالق نہیں۔ اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جس کا کوئی بنانے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا، تو صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، صفات میں بھی ایسا ہے کہ کوئی اس جیسا صفات میں بھی کوئی نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے خوبصورت نام، صفات
لا محدود صفات، کتنی صفات، کیسی صفات؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ مثال دیتا ہے اگر میری صفتوں کو تم لکھنا چاہو، بولنا چاہو، قلم بند کرنا چاہو تو ایسا کرو، میں سارے سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں، سارے سمندر، 7 سمندر، 71% پانی ہے زمین کا اور 29% خشکی ہے، میں سارا صحیح بنا دوں۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ، صرف اسکاٹ لینڈ میں کتنے درخت کھڑے ہوئے ہیں، 7 بر اعظم میں کتنے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو انہوں کچھ نہیں آتا، میں آپ پہ قلم بنا کے تم دے دیں، اے قلم تے سارے درختوں کو تیرا رب قلم بنائے، اور پھر والبحر يمده من بعده 7 أبحر، اور 7 سمندر کو تیرا رب کہتا میں سیاہی بناتا ہوں، سمندر سیاہی بنے، درخت قلم بنے، تم میں سے ہر آدمی علامہ، عالم ہو، رائٹر ہو، مصنف ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، خوش بیان ہو، خوش الحان ہو، لکھنے کا بادشاہ ہو، لکھنے کا مالک ہو، اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا کر کہوں گا اے کاغذ دے، اے قلم، اے سیاہی، لکھو میری تعریف، لکھو میری صفتیں، لکھو بھائی۔ اب سب نے لکھنا شروع کیا، جب تمہارے قلم تھکنے لگیں گے تو فرشتوں کو اتار دوں، 7 آسمان کے فرشتوں کو اتار دوں، چلو تم بھی انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر میری تعریف کو مکمل کرو۔ پھر فرشتوں کا قلم تھکنے لگے تو ملائے اعلیٰ جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتوں کو اتار دوں، چلو تم بھی میری تعریف لکھو۔ پھر ان کا قلم جب تھکنے لگے تو 1,24,000 نبیوں کو اتار دوں کہ ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی میری تعریف میں اپنے قلم کو چلانے لگیں، اور چلتے چلتے ان کے قلم بھی تھکنے لگیں تو پھر نوح کو اتاروں، ابراہیم کو اتاروں، موسیٰ اور عیسیٰ کو اتاروں جو نبیوں میں سب سے بڑے انبیاء ہیں علیہم السلام، پھر ان کا قلم بھی چلتے چلتے کپ کپانے لگے تو پھر سید الاولین والآخرین اپنے حبیب کو، محبوب کو، خلیل کو، محمد کو، احمد کو، ماہی کو، حاشر کو، عاقب کو، فاتح کو، خاتم کو، ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، رؤوف رحیم عزیز حریص علیکم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزاب بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحق بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن نخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اپنے محبوب حبیب اللہ خلیل اللہ نبی اللہ رسول اللہ کا یا حبیبی آپ بھی جائیں، میرے بندوں کی مدد کریں، میرے نبیوں کی، رسولوں کی، فرشتوں کی مدد کریں کہ جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ میرے نبی بھی آ کے بیٹھے، قلم بھی اٹھایا، کاغذ بھی اٹھایا، تحریر بھی لکھی، لیکن میرا اللہ نتیجہ کیا سناتا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے علم تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، شہنشاہ اعظم نے اپنے کلام کو اتار کر ان بتھیوں کو سلجھایا کہ کون ہے بنانے والا، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا؟ یہ سوال اللہ اپنے حبیب کی زبان سے قرآن آسمان سے اتارا، اپنے محبوب کے سینے پر زبان سے ادا کروایا، اور آج تک اس امت کو سلام ہے کہ اس نے اپنے کلام کی حفاظت کی۔ باقی امتیں اپنے کلام کی حفاظت نہ کر سکی، وہ ضائع ہو گیا، وہ صرف ٹرانسلیشن رہ گئے۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنے
اپنے رب کے کلام کو، اپنے نبی کی کتاب کے زیر زبر کو بھی سینے میں اتارا ہوا ہے، اور اس کا دیہاتی بھی حافظ بن رہا ہے، شہری بھی حافظ بن رہا ہے، عرب بھی حافظ بن رہا ہے، عجم بھی حافظ بن رہا ہے۔ ساری دنیا میں واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی ہے، واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں بھی نہ آئے اور کوئی یاد بھی کرے۔ ہمارا پاکستانی بچہ، ہندوستانی بچہ، بنگالی بچہ، ترکی بچہ، انڈونیشین، ملائی، تھائی، اسے کیا خبر کہ میں کیا یاد کر رہا ہوں، لیکن وہ اس طرح یاد کرتا ہے کہ الف لام سے والناس تک ایک خطا نہیں آتی اس کے اندر۔ یہ میرے رب کی مہربانی اور اس امت کا کمال ہے۔ ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس رات سے پردہ صرف اس ہستی نے اٹھایا جن کو اللہ نے اپنا آپ بھی دکھا دیا کہ میں ہوں اس کائنات کا بنانے والا، آپ میرا دیدار کر لے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، وہ وہاں جا کے ہوگا۔ ایک ہستی ہیں جنہیں زمین سے لے کر آسمان اور سدرۃ المنتہا اور عرش سے بھی اوپر اٹھا کر سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھلایا، اپنا دیدار کروایا، اور اتنی عزت بخشی کہ السلام علیکہ ایھا النبی کے ساتھ اتنی محبت اور اتنے احترام کے ساتھ سلام کیا۔ آپ کا رب، اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے، بڑائی ہے کہ میرے رب نے آسمانوں پہ بلا کے سلام پیش کیا ہے۔ ان سوالوں کا جواب وہاں سے ملے گا، اور ان سوالوں کے جواب کے بغیر مر گئے تو برباد ہو گئے، اللہ کی قسم برباد ہو گئے۔ ساری دنیا ملی تو بھی برباد، اور نہ ملی تو بھی برباد۔ کچھ پایا تو بھی کچھ نہ پایا، کچھ کھویا تو سب کچھ کھویا ہے کہ میرا بنانے والا وہ اللہ ہے، اللہ۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ بھائیو بہنوں، زندگی کا پہلا سوال کس نے بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ ہمارے شاعر کی بخشش فرمائے، علامہ اقبال، انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کا، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کہ کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی، کوئی لوہا پڑے پڑے خنجر نہیں بنتا۔ کبھی دیکھا کہ لوہے کا ٹکڑا 10 ملین سال کے بعد وہ خنجر بن گیا ہو، چھری بن گیا ہو، تلوار بن گیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بیج پڑے پڑے نہ اس کو کسی نے پانی دیا، نہ اس نے سینچا، اور وہ ہواؤں میں بہت بڑا درخت بن گیا ہو؟ کائنات کی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، اور مولوی روم بھی مولانا روم تب بنتا ہے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا روم پر فلسفہ غالب تھا، فلسفہ، منطق، عقلی علوم، وہ اس سے تکبر پیدا ہوتا، تو قرآن اور حدیث سے تواضع پیدا ہوتا، اور یہ جو منطقی علوم ہے، فلسفہ، اس سے تکبر پیدا ہوتا۔ تو ان کا نام تھا پوری دنیا میں 7ویں صدی میں، وہ کہاں سے آتے تھے لوگ ان سے پڑھنے، تو ان کی مجلس درس کی اور کتابیں ڈھیر لگا ہوا، سامنے مسجد کا حوض تھا اور آگے طلبہ۔ تو شمس تبریز آ گئے مسجد میں، دیہاتی پگڑی، دیہاتی کپڑے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ تو مولانا روم سے کہنے لگے این چیز کتابوں کا ڈھیر، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا تو ان کو خیال ہے کوئی ان پڑھ ہے، جٹ جیا
تو انہوں نے فرمایا اس کہ تو نمی دانی، بھائی جا جا اپنا کام کر، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو شمس تبریز ایک دم آگے بڑھے اور ساری کتابوں کو جو دھکا دیا وہ پانی میں چلی گئی، حوض میں۔ تو پریس تو تھا نہیں، جاؤ نمی لے آؤ، انہوں تو سر پوتی رہے بیڑا بڑھ جاوے، تو میری ساری کمائی برباد کر چھڑی، میں لکھ لکھ مر گیا، تو ایک منٹ سار سے برباد کر چھڑی، اب میں دوبارہ یہ سب کچھ کہاں سے لاؤں گا، لکھوں گا؟ تو انہوں نے حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب اٹھاتے خشک باہر رکھتے گئے، ساری کتابیں خشک، حتیٰ کہ ان میں سے مٹی اڑ رہی تھی، ان کے سامنے ایسی ڈھیر لگا دی۔ ہوں مولانا صاحب دی باری آ گئی، این چیز یہ کیا ہے؟ ایاس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے۔ تمہیں فلسفہ کھوبیا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر وہ فلسفہ بھی چھوڑا، منطق بھی چھوڑی، اور اس اللہ کے بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، تو آج 700 سال کے بعد ان کا نام جامع مسجد گلاسگو میں گونج رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور پیر مرید دونوں کے مزار قریب قریب ہے، قونیا ہماری جماعت گئی تو ہم اسپیشل گئے وہاں حاضری کے لیے، تو شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ اور مولانا روم کے مزار پر میلہ لگا ہوا تھا، اور اس میں غیر مسلم بھی تھے اور مسلم بھی تھے، سب وہاں حاضری دے رہے تھے۔ ساتھ چھوٹی سی مسجد ہے، پھر وہاں کوئی نفل پڑھتا، کوئی تلاوت کرتا۔ تو یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ۔ میں اکثر دہراتا رہتا ہوں یہ بات کہ ہمارے بر صغیر میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا بھائی اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ بولو بولو، پھر کہو پھر کہو۔ آج کے بعد خدا نہ کہنا، اللہ کہنا، کیونکہ خدا ایک انسان نے گھڑا ہے، اور اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں خود بتایا ہے کہ میرا نام اللہ ہے۔ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ خدا انسانی، میڈ بائی انسان، اور اللہ میرے رب کا بنایا ہوا ہے۔ لفظ اللہ میں تمام صفات کا ظہور ہے، اور لفظ خدا میں ایک صفت کا ظہور ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے۔ اور لفظ اللہ میں تمام میرے اللہ کی صفات کا نور آ جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب المقيت، الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الحق، المجيد الحق، الوكيل، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان، یہ تمام صفاتی نام ایک لفظ اللہ میں آ جاتے ہیں۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو یہ سارے نام کے ساتھ تم اللہ کو پکارتے ہو۔ تو بھائیو بہنوں عادت ڈالو اپنے بچوں کی بھی اپنی بھی کہ اللہ کہا کرو، اللہ، گاڈ بھی نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہی ہے، وہ اسی میں سجدہ بھی ہے، کھبتا بھی ہے۔ یہ عقدہ میرے نبی نے حل کیا۔ انسانیت پر میرے نبی کے احسانات گنے نہیں جا سکتے، لیکن سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں ہمارے بنانے والے کا صحیح پتہ بتایا، صحیح پتہ بتایا، زندگی کا مقصد صحیح بتایا، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، سب کچھ کھول کے بتایا۔ یہ میرے رب نے انسانیت پر فضل کیا، کرم کیا کہ اتنے بڑی ہستی کو وجود بخشا۔ یہ مہینہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے،
آپ اس مہینے میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے پہلی کتابوں میں میرے نبی کیا کیا ذکر ہے تھوڑا سا بتاتا ہوں. بنی اسرائیل کا نبی شعیع، اللہ نے کہا اٹھو ایک کلام آ رہا ہے. شعیع کھڑے ہوئے تو زبان چل پڑی، یا شعیع یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، آسمان تو سن، اے زمین تو بھی کان لگا. ان اللہ تعالی یرید ان یقضی امرا، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر چکا ہے اور اس فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. وہ کیا فیصلہ ہے؟ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنا نبی محبوب بھیجنا چاہتا ہے ایک قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان میں اپنا ایک حبیب بھیجنا چاہتا ہے. لا یقول الخنا، جو کبھی زبان سے ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے. میں کہہ رہا ہوں یہ ربیع الاول کے مہینہ ایک بات اپنے نبی کی لے لیں، صرف ایک، اللہ کی قسم ایک بات، صرف ایک لے لیں، میرا بیان بھی وصول ہو جائے گا اور آپ کی میری جنت بہت بڑی بن جائے گی. کہ اس زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نکال دے، نکال، ہاتھ جوڑ دے. کوئی دکھ دے تو سہ جاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، پیچھے کوئی پیسے کا چکر نہیں، زبان ہے. طلاقیں ہو رہی ہیں، پیچھے کوئی پیسہ نہیں، زبان ہے. خامن بیوی میں، ساس بہو میں، سسر بہو میں، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں کوئی لمبے چوڑے جائیداد کے مسئلے نہیں ہیں. کوئی یہاں تو اللہ کا فضل ہے، یہاں انسان ہے وہاں فراڈ بھی ہے، لیکن ایسا فراڈ نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو سارا جھگڑا یہ ہے، یہ زبان ہے، زبان اس میں زہر بھرا ہوا ہے. یہ جب ڈستی ہے نا تو موت بھی اس کے زہر کا اثر نہیں نکال سکتی. لا یقول الخنا، میں قربان جاؤں، میرے نبی کی صفتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پہلی کتابوں میں وہ صفت بیان کی جس سے معاشرہ بنتا ہے اور جس کو چھوڑنے سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم، جو گھر ٹوٹے، جو خاندان ٹوٹے، جو مسجدوں میں لڑائیاں، آپس میں لڑائیاں، اس کے پیچھے یہ ہے، یہ جو دو دانتوں، جو دو ہونٹوں کے درمیان ہے، 32 دانتوں کے درمیان ہے، جو اس پہ قابو پا جائے گا اس کا پورا دین سلامت. حدیث بھی سنا دیتا ہوں، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں. آسان ہے شریعت کا خلاصہ کرنا، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا. میرے نبی نے خود بتایا، معاذ اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں. کہ جی بتائیے. مجھے دیکھو آپ نے یوں کیا، زبان نکال کے پکڑی. یہ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسے سمجھایا. کس کو؟ معاذ. کون ہے؟ آپ کو کیا خبر وہ کون ہے؟ 18 ہجری میں انتقال ہوا، اردن میں اللہ کے راستے میں طاعون میں انتقال ہوا. باپ بیٹے کی قبر کٹی. میں کئی دفعہ وہاں اردن گیا ہوں، لیکن 2 دفعہ مزار پہ جانے کا موقع ملا. آخری دفعہ 1434 تھا اور ان کی قبر سے خوشبو اٹھ کر پورے مزار کو معطر کر رہی تھی. پورے مزار میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ خوشبو میں پہلے سمجھا یہ جو اوپر چادریں پڑی ہوئی ہیں اس میں سے ہے. تو ایک آدمی میرے ساتھ مجھ سے پہلے وہاں کھڑا تھا، اس نے شاید میری نظروں میں میرا سوال پڑھ لیا. کہنے لگا آپ کو خوشبو آ رہی؟ میں نے کہا جی. یہ کیا خیال ہے یہ چادروں سے؟ میں نے کہا جی. کا نہیں سونگو. وہ 8-10 چادریں میں نے سونگتا، کوئی خوشبو نہیں. اس نے کہا میرے دوست یہ خوشبو اس قبر سے آ رہی. 1416 سال ہو گئے اس کو زمین میں گئے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. اور آگے کی بشارت کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا
قیامت کے دن میری امت کے علماء جو امت کا سب سے بہترین طبقہ ہوتا ہے، میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے آدمی کو یوں سمجھا رہے ہیں کہ کام بڑا اوکھا ہے، 30 ٹائر کے وہ ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگانا مشکل ہے۔ جس نے اس پہ قابو پا لیا اس کا پورا دین محفوظ ہو گیا، جس کی زبان کھل گئی نہ اس کا دین ہے نہ اس کی دنیا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے۔ اور آج پتہ نہیں میں دکھ سے کہتا ہوں، سب کا یہ کیا عورتیں کیا مرد، کیا نمازی کیا بے نمازی، اور معذرت کے ساتھ کیا علماء کیا غیر علماء، سب کی زبانیں بہت کڑوی ہیں، بہت کڑوی ہیں۔ ہم میٹھا بولنا ہی بھول گئے۔ ہزاروں سال میرے نبی کی آمد سے پہلے اعلان ہو رہا ہے، ایک نبی آ رہا ہے جس کی زبان سے شہد ٹپکے گا، وہ ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو دکھ پہنچے گا۔ یہ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ، ایک بات یہ اپنے نبی کے لیے، میری تو زبان چل رہی، بات تو میرے نبی کی ہے، صفت تو میرے نبی کی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کی قسم اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، گھروں میں آبادی دیکھنا چاہتے ہو، اس پہ تالا لگا، سوائے خیر کے کوئی بات نہ کرو۔ کون برا ہے کون اچھا ہے یہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے، میں یہاں کیوں قلم پکڑ کے فیصلہ کروں، اے ای ہو جاتے اے ای ہو جا۔ اپنے عیب دیکھو، تمہیں اوروں کے عیب بھول جائیں گے، اپنے عیب نہیں دیکھو گے تو پھر اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے غفلت کی موت آئے گی، تباہی بربادی کا پیغام لے کر آئے گی۔ میرے اللہ کو غیرت ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اچھا ہو یا برا ہو میرے رب کا ہے۔ میرے بھائیو، لا يقول الخنا واجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والاسلام ملته والهدي امامه لو يمشي على الصراط لم يطفئ من تحت قدميه من سکینتی۔ میں تھوڑا سا آپ کو پچھلی کتابوں کا عکس دکھا رہا ہوں کہ وہ ایسا میرا محبوب نبی ہوگا، اتنے بڑے مقام کا ہوگا کہ میرا اس کا آمنا سامنا بھی ہوگا، تو میں اضافتاً کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے مقام پر لیکن زمین پہ چلتے ہوئے اتنی عاجزی سے چلے گا، اتنی عاجزی سے چلے گا کہ چراغ پر بھی اس کا پاؤں پڑے تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ آہا، 4 پاؤں توڑے بوجھے چند دیں توڑی ایتھے آکن نہیں ہو جاندی، بڑے کوئی بندے بناؤ، کاغذ دے نوٹاں تے بھی کدی کوئی بندہ بڑا بنے۔ آدمی پیسے سے مالدار ہوتا ہے، بڑا نہیں بنتا، بڑا صفات سے بنتا ہے، یاد رکھنا۔ بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے، ہاں بڑی گڈی آ گئی، چوکھا مال آ گیا، لیکن بڑائی پیسے سے نہیں آتی، صفات سے آتی ہے۔ بڑا وہ ہے جو صفتوں میں بڑا ہو، چھوٹا وہ ہے جو صفتوں میں چھوٹا ہو۔ ویسا اللہ نے امتحان کے لیے کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو درمیانہ دے دیا، کسی کو بہت زیادہ دے دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ معیار نہیں ہے انسانیت کے، یہ میرے تیرے معیار ہے۔ گدھے کو سونے کے زیور پہنا کے انسان تو نہیں بنایا جا سکتا۔ ہائے وہ میرا نبی ایسا کہ جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں، ختم نبوت کا تاج اس کے سر پر، شفاعت کا حق اس کے ہاتھ میں، پل صراط پہ پار کرنے کے لیے شفاعت اس کی طفیل، جنت میں جانے کے لیے شفاعت اس کی ملے گی، پل صراط پار کرنے کے لیے شفاعت اس کی ہوگی، جنت میں داخلے کے لیے شفاعت اس کی ہوگی۔ اتنی بڑے مرتبے والا چلے گا ایسے کہ چراغ پر بھی پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ واہ 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 واہ۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ۔ خشک پتوں پر بھی چلے تو پتوں کے ٹوٹنے کی آواز نہ آئے، حالانکہ خشک پتے پہ چڑی بھی بہ جاوے، چڑی تو وہ بھی کاڑ کاڑ پہ چھوڑ دیے، چڑا
نکلا گھونسلے سے اور جا کے پتوں پہ بیٹھ گیا, پتے کڑکڑ کرنے لگے تو واپس آیا, اما نہیں اما میری شادی کر, میں جوان ہو گیا. کہ کیوں ہے کہ جس پتے سے بانا کاڑ کاڑ کریں ہے وہ میرے نبی کیسے ہوں گے کہ پتوں پہ بھی چلیں تو آواز نہ آئے. سبحان اللہ. اور پھر کیسے ہوں گے وہ نبی؟ تواضع ان کا لباس ہوگا. اجل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ, نیکی ان کی پہچان ہوگی. والحق منطقہ, زبان سے سچ کے سوا کوئی بول نہ نکلے گا, سچ کے سوا کوئی بول نہ نکلے. سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کروں تو سچائی اور امانت داری. ساری دنیا کے کفر کو دو لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور دھوکے بازی, جھوٹ اور دھوکے بازی. میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئی مکہ میں, صادق امین, صادق امین, سچے امانت دار, دھوکہ نہیں دیتے. تو میں سارے اسلام کو دو لفظوں میں سمجھتا ہوں بند, سچائی امانت داری. سارے کفر کو دو لفظوں میں بند سمجھتا ہوں, جھوٹ اور دھوکا, جھوٹ اور دھوکا. اس سے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, بشر انسان ہے, دو کبھی نہیں کرے گا, دو کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا, ایک دھوکا نہیں لے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا, ایک دھوکا نہیں لے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا, ایک دھوکا نہیں لے گا. اللہ کے واسطے جھوٹ زندگی سے نکال دو, دھوکا زندگی سے نکال دو. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی کو دھوکا دے یا کسی سے جھوٹ بول. ہر عیب میرا یتبع المومن علی الخصال كلها الا الكذب والخیانہ. میرا امتی ہر برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ اور دھوکے سے پاک ہو. اور خاص طور پر یہاں کے قانون کے ساتھ دو نمبری مت کرو, یہاں کی حکومت کے ساتھ دو نمبری مت کرو. اللہ کے واسطے اپنے نبی کو قیامت کے دن گلا دینے سے بچو. ایک بزرگ کا انتقال ہوا, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہی نے مہربانی کر دی ورنہ میں تو ہلاک ہو گیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے لیے کیا لائے؟ میں نے عرض کیا میں تیرے لیے 70 سال کی توحید لایا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فلاں رات تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا تھا یہ درد کیوں ہوا؟ تم نے کہا دودھ پیا جس کی وجہ سے یہ درد ہوا. اس وقت یہ توحید کہاں چلی گئی تھی؟ میرے بھائی ہمیں تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے ورنہ ہمارے اندر تو شرک کی جڑیں پتہ نہیں کہاں تک گہرائیوں میں جا چکی ہے. ایک لفظ ہے وحدانیت, ایک لفظ ہے موٹر. موٹر کہنے والوں کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ موٹر والا ہے اور خود بھی نہیں سمجھتا کہ میں موٹر والا ہوں. اگلا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ دیوانہ ہے. موٹر کا لفظ ایک حقیقت پر دلالت کرا رہا ہے اور وہ 4 پہیوں والی چیز ہے جس میں مشین ہے, انجن ہے اور اس پہ اوپر سیٹیں ہے, دروازے ہے. یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک آدمی موٹر کی صورت لے کر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ موٹر والا ہے. ہاں ایک آدمی 2-3 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے تو یہ گاڑی والا ہے. اور 2-3 لاکھ کمانا کتنا مشکل ہے, پھر اس وقت گاڑی کو لے لینا اور رکھنا کتنا مشکل ہے. لفظ کی کوئی قیمت نہیں ہے, صورت کی کوئی قیمت نہیں ہے, حقیقت کی قیمت ہے. یہ تو دنیا کا اعتبار سے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس کی کوئی قیمت نہیں یا اس کی صورت کی قیمت کوئی نہیں, اس کے لفظ کی ہی قیمت ہے. ابو علی سینا ہے ایک بزرگ کے پاس بیٹھے رہے. جب وہ گئے تو کہنے لگے اخلاق ندارت یعنی بد اخلاق آدمی ہے. جب اسے پتہ چلا کہ میرے بارے میں یوں کہا تو اس نے اخلاق پر ایک پوری کتاب لکھی اور ان کی خدمت میں بھیجی. انہوں نے کہا کہ میں کب کہا تھا کہ اخلاق ندانت؟ میں نے تو کہا اخلاق ندارت. میں نے کب کہا تھا کہ اخلاق نہیں جانتا؟ تو سب کچھ ہے لیکن ہے نہیں. میں نے کہا تھا اسے معلوم نہیں. کتاب کیسے بتائے گی قربانی کسے کہتے ہیں؟ کتاب کیسے بتائے گی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب تب مددگار ہوتی ہے جب معاشرہ قائم ہو. ایک معیشت چل رہی ہے, ایک زندگی چل رہی ہے, اس میں کتاب مددگار ہے. پوری ہستی پر, پوری دھرتی پر ایک بستی کوئی دکھا دے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور پورا دین زندہ ہو تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے چھوڑ دو تبلیغ کے کام کو, ہم بلا وجہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. 7 بر اعظم ہے, 5 ارب انسان ہے, ایک بستی 10 گھروں والی ایسی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کے وسعت. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے
6 या 7 आदमी बैठे होते थे। उनसे कहते थे, भाई बताओ पूरी दुनिया में जमात भेजनी है, क्या करें? उसमें शरीक एक आदमी ने मुझे बताया। हमने कहा, ये क्या शेख चिल्ली के मंसूबे बना रहे हैं? 6 आदमी हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया में जमातें भेजनी है। इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया या हमारा दिमाग खराब है? सारी दुनिया को सामने रख कर सोच रहे हैं और तरतीब दे रहे हैं। सारे आलम में जमातें भेजनी है, सारे आलम में कलिमा फैलाना है, क्या करें? अगर हम सारे कलिमे की फ़िक्र नहीं करते तो हमें ख़त्म नबूवत वाला नूर नहीं मिल सकता और अब अल्लाह ताला की निगाह बदल जाएगी। इस पर अब ज़ाय करना एक है कुर्बान करना। जमात में गया, माँ को तकलीफ़ हो गई, ये ज़ाय नहीं है, कुर्बानी हो रही है। बाप को परेशानी हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बीवी परेशान है और ताने दिए जा रहे हैं कि ये देखो भाई, ये कौन सी तबलीग है, ये कुर्बानी है, ये जो रोना है ये अल्लाह ताला के अर्श के दरवाजे खुलवाएगा। हज़रत शिरजील बिन हंसा रज़ियल्लाहु अन्हु एक दुबले पतले सहाबी है, वही के कातिब थे, वही लिखते थे। मिस्र में एक किला फतेह नहीं हो रहा था। कुछ दिन ज़्यादा गुजर गए। जब मुहासरा शुरू हुआ, रोज़ाना मुहासरा करते थे। एक दिन हज़रत शिरजील बिन हंसा को बहुत जोश आया, घोड़े को हेठ लगाकर आगे बढ़े और फसील के करीब जाकर फरमाया, ए किप्तियो, हम एक ऐसे अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, अगर उसका तुम्हारे किले को तोड़ने का इरादा हो जाए तो आन की आन में तोड़ सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर कहकर जो शहादत की उंगली उठाई, सारा किला ज़मीन पर आ गिरा। उन्होंने ये कलिमा सीखा हुआ था। कलिमा पढ़कर जब उंगली उठाई तो सारा किला ज़मीन के साथ मिल गया। उन्होंने ये कलिमा सीखा हुआ था। मैं आपको पक्की रिवायतें बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं सुना रहा। वो कलिमा सीखा हुआ था। ये वो गधे नहीं थे कि जिसने शेर की खाल को पहन रखा था। हम गधे हैं जिन्होंने शेर की खाल को पहन रखा है और कहते हैं कि हम इस्लाम वाले हैं। अभी तो हमने कलिमा सीखा ही नहीं।